عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ انجمن جو کہ جامعہ معین الدین چشتی کی انجمن نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انجمن کسی اور ادارے کی انجمن ہے، کیونکہ طلباء کا حال تقریباً اچھا نہیں تھا. جنہوں نے تقریریں کی ان کا بھی حال اچھا نہیں تھا، اور اکثر و بیشتر تو یہاں پر آئے ہی نہیں. لیکن آخر میں ایسا لگا کہ واقعتاً یہ انجمن جامعہ معین الدین چشتی کی ہی انجمن ہے. جب مولانا طاہر صاحب ندوی نے کچھ اشعار گنگنائے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً یہ جامعہ معین الدین چشتی کی انجمن ہے. اسی طریقے سے اب میں زیادہ تو کچھ کہوں گا نہیں. جو طلباء ہے وہ اپنے آپ پر خود غور کرے اور دیکھے کہ انہوں نے کیا کوتاہی کی ہے، کتنا قیمتی وقت انہوں نے ضائع کر دیا. میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ ٹائم از گولڈ. ٹائم کیا ہے؟ سونا ہے. کئی بار بتلایا ہے ٹائم از اے کرنسی یا لائک اے کرنسی. ٹائم کرنسی کی طرح ہے. تو آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا ضائع کر دیا ہے، اور زندگی بھر اس پر آپ کو پچھتاوا رہے گا کہ ہمیں اتنا قیمتی وقت ملا تھا لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا تھا. اب میں آگے بڑھتے ہوئے پہلے بھی میں نے ایک چیز بتلائی تھی، کچھ جملے ایسے بتلائے تھے میں نے آپ حضرات کو کہ اگر آپ حضرات ان جملوں کی جگہ دوسرے جملے ریپلیس کر لیں گے، بدل لیں گے، تو آپ اپنی زندگی میں بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور بڑا سے بڑا گول آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ طلباء نے ان پر عمل بھی کیا ہوگا. آج کل طلباء کی ایک شکایت رہتی ہے، وہ شکایت یہ ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا. یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو دیر تک یاد نہیں رکھ پاتے. تو دونوں طرح کی شکایتیں ہیں طلباء کی. تو اس شکایت کے مد نظر میں نے سوچا کہ کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو کہ طلباء کو آسانی بھی پیدا کر سکے یاد رکھنے میں، اور اسی طریقے سے یاد کرنے میں آسانی پیدا کر سکے. تو کون سی ایسی ٹرک ہو سکتی ہے، یا کون سی ایسی ٹیکنک ہو سکتی ہے، یا کون سا ایسا میتھڈ ہو سکتا ہے کہ جس سے طلباء آسانی کے ساتھ کسی چیز کو اچیو کر سکے، کسی چیز کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکے، اور کسی چیز کو لمبے زمانے تک یاد رکھ سکے. کسی چیز کو لمبے زمانے تک یاد رکھ سکے. کیونکہ ہمارا برین دو حصوں پر مشتمل ہے. بنیادی طور پر ایک تو ہے سب کانشیس مائنڈ اور ایک ہے کانشیس مائنڈ. ایک کانشیس مائنڈ ہے شعوری دماغ، اور ایک ہے سب کانشیس مائنڈ ہے انکانشیس مائنڈ، لاشعوری دماغ. یعنی کہ ایک حصہ تو ہمارا ہے شعوری دماغ، جو کہ ہم سوچتے ہیں، جیسے ہی ہم کر رہے ہیں کوئی چیز تو سوچ کر کے کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کرا رہا ہے یہ ہمارا شعوری دماغ کرا رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں لیکن کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ دل خون پمپ کر رہا ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ کا یہ کام ہے کہ وہ ہم کھانا کھائے، ہم نے ہاتھ سے اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کھانا کھا لیا چبا کر کے. یہ کام کون کر رہا ہے؟ کانشیس مائنڈ کر رہا ہے. ہم چلنا چاہتے ہیں تو چل رہے ہیں، بولنا چاہتے ہیں تو بول رہے ہیں. یہ سب ہمارا کون کام کر رہا ہے؟ کانشیس مائنڈ کام کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس میں چلی جاتی ہے تو وہ ایٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ کو اتنی بار پڑھتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم سوچے بھی نہ،
سوچے بھی نہ تو تب بھی سورہ فاتحہ کو کیا ہے ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کو کیا کر سکتے ہیں ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ایسے ہی کیا ہے کرکٹ کا مسئلہ ہے. کوئی کرکٹ کھیلتا ہے اتنی پریکٹس کرتا ہے کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے جو ہے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے وہ بات. کیونکہ تم نے دیکھا ہوگا کہ کھلاڑیوں کو کیا ہے ہر بال کو ہٹ کر دیتے ہیں. ہر بال کو ہٹ کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی پریکٹس کی ہے تو اس بات کو انہوں نے انکانشیس مائنڈ میں پہنچا دیا ہے, لاشعوری دماغ میں پہنچا دیا ہے. تو اسی کے مد نظر کہ اگر آپ کسی چیز کو جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں یا یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری ٹرک استعمال ہوتی ہے. لیکن سب سے بیسٹ ٹیکنیک, سب سے بیسٹ میتھڈ یہ ہے, اس کو نام دیا جاتا ہے SQ3R. SQ3R تو اس کی شارٹ فارم ہے یعنی کہ SQ3R. یہ ایک ایسا میتھڈ ہے کہ اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سبق جلدی بھی یاد ہوگا اور دیر تک بھی یاد رہے گا اور زیادہ دنوں تک آپ اس کو یاد رکھ پائیں گے. اور آسانی کے ساتھ بڑی سے بڑی کتاب 200 صفحے کی ہو, 400 صفحے کی ہو, 500 صفحے کی ہو, آسانی کے ساتھ آپ اس کتاب کو بھی پڑھ سکیں گے اگر اس ٹیکنیک کا آپ استعمال کریں گے. تو اس ٹیکنیک کا نام ہے SQ3R. تو ایس سے کیا ہے, ایس سے ہے سروے. ایس سے مراد کیا ہے سروے. آپ کاپی پینسل نکال لیجئے, لکھ لیجئے, آپ کے یہ ٹیکنیک انشاءاللہ کام آئے گی. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے, اسکول والے بچے بھی اگر خاص طور پر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو دیکھیں گے کہ بڑی تبدیلی آئے گی اور ان کو کتاب کو سمجھنے میں, پڑھنے میں, یاد رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. یہ سب کے لیے ہے ٹیکنیک. تو ایس سے ہے سروے اور کیوں سے ہے کوشچن ہے اور آر سے ہے ریڈ. 3R کہا ہے میں نے. 3R سے مراد ہے یعنی کہ 3R. کتنے R؟ 3R. پہلے R سے مراد ہے ریڈ. پہلے R سے مراد کیا ہے ریڈ. دوسرے R سے مراد ہے ریسائٹ یا ریکارڈ. تیسرے R سے مراد ہے ریویو یا ریوائزن. تو یہ ٹیکنیک ہے. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو کیسے اپلائی کرنی ہے اور کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے اور کیسے لگانا ہے. تو اس ٹیکنیک کو اگر آپ لگائیں گے, اپلائی کریں گے کتاب پر یا کسی بھی مضمون پر یا کسی بھی سبق پر تو آپ کو وہ سبق آسانی کے ساتھ اور جلدی سے جلدی کیا ہو جائے گا, یاد ہو جائے گا اور زیادہ دیر تک یاد رہے گا. تو سروے سب سے پہلے لکھوایا میں نے سروے. تو سروے کا مطلب کیا ہوتا ہے جائزہ لینا. سروے کا مطلب کیا ہوتا ہے جائزہ لینا. تو سروے ہے تو آپ کسی بھی چیز کا سروے کریں گے, کوئی بھی سبق ہے یا کوئی بھی کتاب ہے تو پہلے آپ اس کا سروے کریں. پہلے آپ اس کا کیا کریں سروے کریں. سب سے پہلے آپ کو سروے کرنا ہے. اب سروے کیسے ہوگا, کن کن چیزوں کا دھیان رکھ کر کے آپ سروے کریں گے. کوئی سبق ہو یا کوئی کتاب ہو, آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا سروے کریں گے پہلے آپ, اور پھر مضمون جو بھی آپ مضمون پڑھ رہے ہیں, جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں, پھر اس کا سروے کریں گے آپ. تو کیا ہوگا اگر کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہوگا نیم آف آتھر یعنی کہ جو اس کے رائٹر ہیں. پہلے دیکھیں آپ کہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ سروے میں پہلے آپ جائزہ لیں کہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے. نیم آف آتھر. دوسری چیز سروے میں آپ کو کیا کرنی ہے نمبر آف پیجز یعنی کہ اس کتاب میں کتنے پیج ہیں. آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کتاب میں کتنے پیج ہیں. آپ کو آتھر معلوم ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ نے کیا ہے نمبر آف پیج دیکھ لی. سرسری جائزہ لے رہے ہیں آپ صرف کس کا کتاب کا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کتاب میں مضامین کیا کیا ہے, ہیڈنگ کیا کیا ہے. اس کتاب میں ہیڈنگ کیا کیا ہے, سب ہیڈنگ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ مضمون کو اگر پڑھیں گے تو مضمون کو دیکھیں گے کہ اس میں ہیڈنگ کیا ہے یعنی کہ مین ہیڈنگ کیا ہے اس سبق کی. اسی طریقے سے اس میں سب ہیڈنگ کیا ہے یعنی کہ جزوی ہیڈنگ کیا ہے. تو آپ
تیسرے اسٹیپ پر اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس کتاب میں کوئی پکچر ہو، تصویر ہو، آئیکن بنا ہوا ہو، کوئی نشان بنا ہوا ہو، اس نشان کو آپ دیکھیں گے، اس آئیکن کو، اس پکچر کو آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز آئے گی سروے میں ٹاپک، کیا ٹاپک ہے، کس ٹاپک پر یہ کتاب ہے۔ تو آپ نے صرف سرسری جائزہ لیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا یہ جائزہ ہو سکتا ہے، 5 منٹ یا 7 منٹ میں یہ جائزہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کتاب کا۔ آپ نے کیا دیکھا، سب سے پہلے آپ سروے میں دیکھیں گے نیم آف آتھر، اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے نمبر آف پیجز، یعنی کہ جتنے اس میں پیج ہے وہ اس کا دیکھ لیا آپ نے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں مضامین کیا کیا ہے، ہیڈنگ کیا کیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز دیکھیں گے آپ پکچر، اگر کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں آپ، اگر کوئی سبق پڑھ رہے ہیں آپ، اس سبق میں کیا پکچر ہے، بس پکچر دیکھنی ہے آپ کو، صرف دیکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، دیکھنا ہے، سرسری جائزہ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے پانچویں چیز جو ہوگی اس میں ٹاپک۔ اب یہ ہو گیا آپ کا سروے مکمل، 5 یا 7 منٹ میں آپ کا سروے ہو جائے گا کتاب کا۔ اگر کتاب کا سروے ہے تو 5 یا 10 منٹ لگے گی، سروے ہو جائے گا آپ کا، یہ جائزہ ہو جائے گا کتاب کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سبق ہے تو زیادہ سے زیادہ سبق کا سروے کرنے میں کتنی منٹ لگے گی، صرف 1 منٹ یا 2 منٹ، 2 منٹ میں آپ کیا کر لیں گے، سروے کر لیں گے کتاب کا۔ تو یہ ہو گیا سروے۔ پھر اسی طریقے سے آگے آتا ہے کیوں سے ہے کوشچنس، کیوں سے کوشچنس ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ کتاب کا سبق پڑھتے ہیں، کتاب کا سبق پڑھتے ہیں اور پھر اس کے کیا حل کرتے ہیں، کوشچن حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کوشچن حل کراتے ہیں تو کیا نہیں ہوتے، کوشچن حل نہیں ہوتے، حل کرا رہے ہیں کوشچن ہی حل ہو نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوشچن کی غرض سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس سبق کو ہم نے کوشچن کی غرض سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جب کوشچن کی غرض سے پڑھا نہیں ہے تو ہمارے ذہن میں وہ کوشچن بیٹھے بھی نہیں۔ تو آپ اس ٹرک کو اگر اپلائی کریں گے تو آپ کے سبق زیادہ اچھا یاد ہوگا اور جلدی یاد ہوگا، اور کوشچن کے جتنے بھی آنسر ہیں وہ تمام کے تمام آنسر آپ کو مل جائیں گے۔ تو دوسری چیز ہے اس میں کوشچنس۔ اب کوشچن میں کیا کرنا ہے آپ کو، اگر کسی سبق میں کوشچن نہیں ہے، کیونکہ سبق بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جن میں کیا نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کتابیں ملیں گی جن میں کیا نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے، سوالات نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس سبق کو پڑھنا ہے، اس سبق کا آپ نے سرسری جائزہ لیا، سب ہیڈنگ پڑھی، تو پھر کیا کر لینا ہے، اس کے کوشچن کریٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں کچھ کوشچن آئیں گے تو وہ کوشچن کیا ہے، ان کو کیا کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ جو کوشچن آپ کے ذہن میں آئے، جس سبق میں کیا نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے، تو ان کوشچن کو کیا کر لینا ہے، آپ کو کاپی پر نوٹ کر لینا ہے۔ تو پہلی چیز اس میں رہے گی کریٹ کوشچن۔ کوشچن کو کیا کیجئے، کریٹ کیجئے، تخلیق کیجئے، بنائیے۔ جو سبق آپ مضمون کا سرسری جائزہ لے رہے ہیں اس کے کیا ہے، کوشچن کو بنائیے، اپنے ذہن میں کوشچن لائیے کہ کیا کیا کوشچن اس میں بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوگی اس میں، ریڈ گیون کوشچنز، یعنی کہ کوئی سبق ایسا ہوتا ہے جس کے آخر میں کیا دیے ہوئے ہوتے ہیں، کوشچنس دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبق آپ دیکھیں گے القراءت میں آپ کو مل جائیں گے، القراءت ایسی ہے کہ اس میں کیا ہے، کوشچنس دیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے، کوشچنس پڑھیں گے۔ اس کے آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں کہ یہ کوشچنس ہے، اور ان کوشچن کے سوالات ڈھونڈنے ہیں کس میں، مضمون میں ڈھونڈ رہے ہیں ہم، جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دوسری چیز ہوگی کوشچن میں ریڈ گیون کوشچنس، ریڈ گیون کوشچنس، جو کوشچن دیے گئے ہیں ان کو کیا کرنا، ریڈ کرنا، پڑھنا۔ پھر اسی طریقے سے تیسری چیز ہوگی، اگر اس میں کوشچن نہیں ہے، آپ نے کوشچن کریٹ کیے ہیں، تو تیسرے اسٹیپ پر ہوگا رائٹ کوشچنس۔ کوشچن کو آپ کیا کر لیجئے، لکھ لیجئے، کوشچن کو آپ لکھ لیجئے۔ تو آپ نے 2 اسٹیپ فالو کر لیے، ایک تو سرسری جائزہ لے لیا ہے، دوسرا اس کا کیا کیا ہے آپ نے، کوشچنس، اس کے دوسرے کوشچنس کیے ہیں۔ اب اسی طریقے سے پھر آ جاتی ہے 3R، کیونکہ یہ میتھڈ کیا ہے، SQ3R، اس میتھڈ کا نام، اس ٹیکنیک کا نام SQ3R ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے 3R آ جاتے ہیں۔ 3R میں کیا ہے، سب سے پہلے آپ ریڈ کہتے ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ اس کو کیا کریں، پڑھیں، ریڈ، خاموشی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ تو ریڈ کریں گے، ریڈ میں کیا کرنا ہے آپ کو، فوکس، آپ کو اس چیز پر کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ فوکس ڈالیں آپ
اگر آپ فوکس ڈالیں گے، جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف ادھر ادھر سے ذہن ہٹا کر کے نگیٹو اور پوزیٹیو جتنے بھی تھاٹ آ رہی ہے آپ کے ذہن میں، اس سے کٹ کر کے صرف آنکھ بند کر کے آپ یہ دیکھیں کہ دل کی دھڑکن سننا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دل کی دھڑکنیں سن سکتے ہیں. اور جتنا آپ کا فوکس بڑھتا جائے گا دل کی دھڑکنوں کی آواز اتنی ہی تیز ہوتی جائے گی. دل کی دھڑکنوں کی آواز اتنی ہی تیز ہوتی جائے گی. آپ دیکھ لیں، آنکھ بند کرے، بالکل ادھر ادھر سے ذہن ہٹائے، آپ بالکل شعوری طور پر، کانشیس طور پر آپ کیا کریں کہ ادھر ادھر سے بالکل کیا کر لیں، آپ اپنا دماغ ہٹائے اور کہاں پر لگا دیں؟ گھنٹہ ہے آپ کے، اگر روم میں آپ کے گھنٹہ ہے یا اسی طریقے سے آپ کے کمرے میں آپ کی کلاس میں گھنٹہ ہے، تو بالکل آنکھ بند کرے یا ادھر ادھر ذہن نہ لگائے اور گھنٹے کی آواز سننے کی کوشش کرے. تو جب آپ کو فوکس کریں گے اس پر تو آپ کو گھنٹے کی سوئیوں کی آواز کیا آئے گی؟ ٹک 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 آئے گی. کیوں؟ یہ فوکس کی پاور ہے. یہ کس کی پاور ہے؟ فوکس کی پاور ہے. تو آپ کو جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں ریڈ میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو کتاب کے سبق پر فوکس کرنا ہے. ساری جتنی بھی تھوتے آ رہی ہے ادھر سے یا ادھر سے نگیٹو، جتنے بھی آپ ماضی میں سوچ رہے ہیں، ماضی میں یہ ہو گیا تھا، تو ماضی کے واقعے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اس سے کیا کر سکے؟ عبرت حاصل کر سکے. ماضی کے واقعے کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہو چکا ہو چکا. اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اور فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پریزنٹ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو حال، جو وقت چل رہا ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس میں جیسا کرنا چاہے ویسا کر سکتے ہیں. تو جیسا کرنا چاہے آپ ویسا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ساری تھوٹوں کو غائب کر دے اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں صرف اس پر کیا کریں؟ فوکس کریں. صرف اس پر فوکس کریں. فوکس کیسے کرنا ہے یہ کبھی انشاءاللہ بتلاؤں گا. پھر اسی طریقے سے دوسرا آر جو ہے، 3 آر تھے، تو پہلا آر ہو گیا ریڈ میں کیا آ جائے گا؟ فوکس. اور دوسری چیز آئے گی کانشیس. اسی طریقے سے دوسرا آر لکھ لیجئے. دوسرے آر سے مراد کیا ہے؟ ریسائٹ. اب آپ کو کیا ہے؟ ریسائٹ مانے کیا کرنا؟ تلاوت کرنا، زور سے پڑھنا، بول کر کے پڑھنا تاکہ کانوں کو بھی آواز آئے. کیونکہ ریسرچ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کسی چیز کو سننے میں یا پڑھنے میں سینسر استعمال ہوتے ہیں تو وہ چیز اتنی ہی دیر تک یاد رہتی ہے. کیونکہ ہمارے سینسر کیا ہے؟ 5 سینسر ہیں ہمارے، جن سے ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. 5 سینسر ایسے ہیں جن سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں. ہاتھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، اسی طریقے سے آنکھیں ہیں، کان ہے. یہ سینسر ہے. ان سینسر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو پہچانتے ہیں. تو اب آپ کو ریسائٹ یعنی کہ اس سبق کو اب آپ کیا کرنے ہیں؟ ریسائٹ، زور سے پڑھنا ہے. چاہے تو آپ کسی دوسرے کو سنا دیں اس سبق کو کیا کریں؟ آپ دوسرے کو سنا دیں. تو اس میں کس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا؟ نمبر 1 ہے وائس. آپ کس سے پڑھیں گے اب سبق کو؟ وائس کے ساتھ آپ سبق کو پڑھیں گے. نمبر 2 ہے ہیئرنگ. اس میں ایک سینسر استعمال ہوگا کیا؟ ہیئرنگ. ہیئر مانے کیا کرنا؟ سننا. ہیئرنگ. تو دوسرا سینسر استعمال ہو رہا ہے ایک تو کیا؟ وائس، زبان. اسی طریقے سے دوسرا سینسر استعمال ہوگا کیا؟ ہیئرنگ، سننا. اسی طریقے سے تیسرا سینسر استعمال ہوگا واچنگ، دیکھنا. تو 3-4 سینسر اس میں استعمال ہو جائیں گے. تو جب 3-4 سینسر اس میں استعمال ہوں گے تو ریسائٹ اچھی طریقے سے ہو پائے گا. اور جتنے آپ نے کوشچن کریٹ کیے ہیں، جتنے آپ نے کوشچن پڑھے ہیں، ان تمام کے تمام کوشچنوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اور وہ کتاب، وہ سبق آپ کے کیا ہے؟ یاد ہونا شروع ہو جائے گا. وہ سبق آپ کے اچھی طریقے سے یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس سبق میں جتنے بھی آپ نے کوشچن کریٹ کیے ہیں یا جو اس کے کوشچن تھے، ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا. کیونکہ آپ نے کوشچن پہلے ہی پڑھ لیے تھے. اب تیسرا آر جو ہے وہ ہے ریویو، ریوائزن. کیا کرنا؟ ریوائز کرنا، دہرانا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز یاد کی ہے اور اگر اس نے اس یاد کی ہوئی چیز کو 24 گھنٹے کے اندر ریوائز نہیں کیا تو 24 گھنٹے کے بعد وہ تقریباً اس چیز کا 80% کیا کر جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے. 80% کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے.
تو اگر کوئی چیز یاد کی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ریوائز کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، اس کو ریویو کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریوائز کر لیں گے، ریویو کر لیں گے یا ریوائز کر لیں گے اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ 7 دن تک تقریباً وہ چیز آپ کے ازبر یاد رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر پھر آپ کو 1 ہفتے کے بعد اس سبق کو کیا کرنا ہے؟ ریوائز کرنا ہے۔ جو سبق آپ نے جو چیزیں پڑھی ہے، 1 ہفتے کا دن ملتا ہے آپ کو، سیٹرڈے ملتا ہے، تو آپ سوچیں اور پڑھیں، دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے سبق پڑھے تھے اور کیا کیا پڑھا تھا، تو آپ کا یہ کیا ہو جائے گا؟ ریوائز ہو جائے گا، تقریباً کیا ہو جائے گا؟ ریوائز ہو جائے گا، اور ساری چیزیں کیا ہو جائے گی؟ ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہم 1 مہینے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تیسرا یعنی کہ اس کو 1 مہینے میں کیا کریں؟ ریوائز کریں، کیونکہ ریوائز کی پاور اگر آپ کو میں بتلاؤں، جیسے اگر ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کہیں سے مدرسے سے ہی آ رہے ہیں یہاں پر، اگر ہم سے کوئی کیا ہے، ہم نہ جانے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی چیزیں دیکھتے ہیں آتے ہوئے راستے میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں نا ہم آتے ہوئے، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا کانشیس مائنڈ جو ہے، شعوری دماغ جو ہے، ہر چیز کو کیا نہیں کرتا؟ قبول نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، اس کو کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا تحفہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا تحفہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو یاد نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا رہتا ہے؟ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مدرسے سے یہاں تک ہی آتے ہیں تو کتنی چیزیں آپ درمیان میں دیکھتے ہوگے، کوئی گاڑی جا رہی ہے، کوئی بائک جا رہی ہے، کوئی کچھ جا رہی ہے، لیکن آپ کے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ مدرسے سے چلے، اب آپ اگر ذہن پر زور ڈالیں گے اور ریویو کریں گے، ریوائز کریں گے کہ میں مدرسے سے چلا تھا، میں نے فلاں بائک دیکھی تھی، فلاں بائک پر کیا 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے، فلاں نے کیا لگا رکھا تھا؟ ہیلمیٹ لگا رکھا تھا، تو ترنت آپ کو کیا آنا شروع ہو جائے گا؟ یاد آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ میموری میں کیا ہونے لگے گا؟ سیو ہونے لگے گا، کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ ریوائز کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ریوائز کیا۔ جو چیز ابھی تک آپ کے بالکل بھی ذہن میں نہیں تھی، اگر آپ نے ریوائز کیا تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ آپ اندازہ لگا لیں گے، ہاں ایک کار بھی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا؟ فلاں کلر کا تھی، فلاں کلر کی تھی، فلاں کلر کی گاڑی تھی، فلاں لڑکا وہاں جا رہا تھا، فلاں لڑکے کے ہاتھ میں کین تھی، فلاں لڑکے کے ہاتھ میں یہ تھا۔ تو آپ ساری چیزوں کا جیسے ہی ذہن پہ زور ڈالیں گے، تو جیسے ہی ریوائز کریں گے آپ، تو وہ چیز کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور بیٹھ جائے گی، پھر آپ اس کو بھولو گے نہیں۔ اب ریویو میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ہے ریوائز، یعنی کہ دوبارہ ریوائز کریے، اور پھر اسی طریقے سے نمبر 2 ہے ریڈ، دوبارہ کیا کریے؟ اس کو ریڈ کریے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 ہے اسی میں ریسائٹ، دوبارہ سے اس کو کیا کیجیے؟ ریسائٹ کیجیے، دوبارہ سے اس کو ریسائٹ کیجیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میتھڈ کا نام، اس ٹیکنیک کا نام، اگر آپ کو جلدی سے یاد کرنا ہے، میں مختصراً بتلا دیتا ہوں، SQ3R۔ اس ٹیکنیک کا نام SQ3R۔ ایس سے سروے، یعنی کہ جائزہ لینا سبق کا، یا کوئی بھی چیز ہے اس کا جائزہ لینا۔ اسی طریقے سے ایس سے ہے کوشچنز، SQ3R۔ کیوں سے کیا ہے؟ کوشچنز، کیوں سے کوشچنز ہے، یعنی کہ آپ کوشچن کریٹ کیجئے، اگر کوشچن نہیں ہے، اگر کوشچن ہے تو ان کوشچن کو پڑھیے اور کوشچن کو کیا کر لیجئے؟ لکھ لیجئے۔ پھر تیسرے اسٹیپ پر آتے ہیں 3R۔ 3R، پہلے R سے مطلب ہے، یعنی کہ ایک چیز کو کیا کرنا؟ پہلے R سے ریڈ، پہلے R سے ریڈ، فوکس کے ساتھ آپ کی کیا کیجئے؟ اس کو ریڈ کیجئے۔ اور تیسری چیز، دوسرا جو R ہے وہ ہے ریسائٹ، یعنی کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو زور سے پڑھنا، بول بول کر کے پڑھنا، یا اپنے دوست کو سنانا، اپنے دوست کو سنانا، یا جو بھی آپ کا قریبی ہو اس کو سنانا، یعنی کہ ریسائٹ۔ کیا کیا چیزیں آتی ہے وہ میں نے بتلا دی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو R ہے وہ ریویو ہے، تیسرا جو R ہے وہ ریویو ہے۔ تو یہ آپ کا SQ3R میتھڈ تھا۔ یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے جو کہ لرننگ کی پاور کو بڑھا دیتا ہے، لرننگ کی پاور کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے سیکھنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، ہر چیز کی کیپیسٹی کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے بچوں کی یہ رہتی ہے کہ میں ذہین نہیں ہوں، میں ذہین نہیں ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو صرف مختصر سی 2-3 ایکسرسائز بتلاتا ہوں، تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ذہن کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیپیسٹی
کو اپنے ذہن کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کی کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں، آپ ذہین بن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذہین بن سکتے ہیں اگر آپ ایک 2-3 ایکسرسائز میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر آپ ان کو کریں گے۔ سب سے پہلا ہے سجدہ۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنت طریقے پر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا میتھڈ جو ہے ذہن کو انکریز کرنے کا، ذہن کو بڑھانے کا، ذہن کی کیپیسٹی کو بڑھانے کا اور زیادہ ذہین بننے کا سب سے بیسٹ ہے سجدہ۔ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگوں کو دیکھیں گے وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور لمبے لمبے کیا کرتے تھے؟ سجدے کیا کرتے تھے۔ تو سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے ذہن کے لیے سجدہ، کیونکہ ہمارا دل کیا ہے؟ پمپ کا کام کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی صورت یا کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہوتی جس میں کیا ہو سکے۔ آپ نے پمپ دیکھا ہوگا، ایک پمپ دیکھا ہوگا کہ پمپ جب اوپر پانی پہنچاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ پانی کم جاتا ہے۔ پمپ اگر اوپر پانی پہنچائے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی کم جاتا ہے نا۔ لیکن اگر وہی پمپ کہاں پہنچائے؟ پانی نیچے پہنچائے تو پانی کیا جاتا ہے؟ زیادہ مقدار میں جاتا ہے، زیادہ مقدار میں جاتا ہے۔ تو دل ہمارا خون پمپ کرتا ہے، تو دل کیونکہ ہر وقت کیا رہتا ہے؟ اونچا ہی رہتا ہے۔ دل ہر وقت ذہن کیا ہے؟ اس سے اوپر ہی رہتا ہے، دل نیچے رہتا ہے۔ تو اس لیے دل کو خون پہنچانے میں کیا ہوتی ہے؟ دشواری ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی شکل ہے، وہ شکل ہے سجدے کی۔ سجدے میں ہمارا دماغ اور اسی طریقے سے سر نیچے ہوتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر ہو جاتا ہے۔ تو خون آسانی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ پمپ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خون جا سکتا ہے۔ تو جب زیادہ سے زیادہ خون جائے گا تو نسیں کھلے گی، جب نسیں کھلے گی تو نیورونز کیا ہوں گے؟ ایکٹیویٹ ہوں گے، کیونکہ ذہن ہمارا نیورونز کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایکسرسائز ہے، یہ آپ کے فنگر پرنٹ ہے۔ یہ آپ کے کیا ہے؟ فنگر پرنٹ۔ ان فنگر پرنٹ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دباتے رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے کیا کرنا ہے؟ یہ فنگر پرنٹ ہے آپ کے، کیونکہ ان میں سینسر کیا ہوتے ہیں؟ بہت تیز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ذرا سا کچھ بھی لگے تو بہت ملی سیکنڈ میں کہاں پہنچ جاتا ہے سگنل؟ ذہن کو پہنچ جاتا ہے۔ سگنل ایک دم کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ذہن کو پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ ان کی ورزش کرتے رہیں گے۔ ان کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، وہ کیونکہ وقت نہیں ہے، ان کی بہت ساری خصوصیتیں۔ جب آپ ان کو کیا کرتے رہیں گے؟ ڈپریشن کا، ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے کس سے؟ صرف آپ کے فنگر پرنٹ سے۔ آپ کے فنگر پرنٹ سے ہر چیز کا کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے صرف آپ کے فنگر پرنٹ سے۔ جو ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کا تو علاج بالکل فنگر پرنٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے ان کو کیا کرتے رہنا ہے؟ دباتے رہنا ہے۔ ایسے دباتے رہنا ہے۔ ایسے کیا کرتے رہیں؟ ان کو آپ دباتے رہیں۔ اسی طریقے سے تیسری جو ایکسرسائز ہے ذہن کو تیز کرنے کے لیے، کہ جب بھی آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہو یا اسی طریقے سے تنہا بیٹھے ہو یا کسی ساتھی کے پاس بیٹھے ہو، آپ کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ فوکس نہیں ہوتا، تو آپ ویسے بھی اس ٹیکنیک کا استعمال کریں۔ یا تو آپ کیا رکھیں؟ ہاتھوں کو ایسے رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، مارک زکربرگ ہوئے، اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ انل امبانی ہوئے، اڈانی ہوئے، جتنے بھی آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، بڑے لوگوں کو پڑھیں گے تو ان کے ہاتھ آپ ہمیشہ ایسے دیکھیں گے۔ کیا رہتے ہیں؟ ایسے رہتے ہیں۔ جب باتیں کرتے ہیں دیکھا ہے آپ نے کیسے رہتے ہیں؟ ایسے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی پاور بہت زیادہ ہے۔ ان کی پاور بہت زیادہ ہے۔ گروکل ہوتے تھے پہلے، گروکل میں یہی ٹیکنیک سکھائی جاتی تھی۔ تو آپ ایسے رکھیں یا تو ہاتھ کو فنگر پرنٹ ایسے رکھیں ہمیشہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بات بھی سن رہے ہیں تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ آپ کو فوکس، اور ذہن آپ کا انکریز ہوتا چلا جائے گا، ذہن بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے بھی دیکھا ہوگا، تو اس ٹائپ سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب بیٹھنے کا طریقہ جو ہے، آپ اپنے بیٹھنے کا طریقہ چینج کیجیے۔ کوئی بچہ کیا ہوتا ہے؟ پیر پر پیر رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے ذہن میں کیا رہتا ہے؟ تناؤ رہتا ہے۔ جو ہماری مسلس ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں کیا رہتا ہے؟ تناؤ رہتا ہے۔ پیر پر پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے، اسی طریقے سے کوئی کیا ہے؟ کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، کوئی اسی طریقے سے پیر کیسے ہے، تو پیر کیا رہنے چاہیے؟ اسٹریٹ، ایسے رہنے چاہیے، کیونکہ کرسی پر آپ بیٹھتے ہیں تو پیر ایسے رہنے چاہیے اور آپ کی کمر سیدھی رہنی چاہیے۔ تو جب آپ کی کمر سیدھی رہے گی ایسے، تو سگنل ذہن تک کیا پہنچے گا؟ تیزی کے ساتھ پہنچے گا۔ سگنل ذہن تک تیزی کے ساتھ پہنچے گا، اور جب سگنل ذہن تک تیزی کے ساتھ پہنچے گا تو آپ کے جو دماغ کے نیورونز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے، اور جب نیورونز ایکٹیویٹ ہو گئے تو آپ کا ذہن انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا۔
تو یہ 3-4 ایکسرسائز ہے، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی کیا ہے، ذہن کی جو شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان ٹرک پر اور جو آپ کو ایک میتھڈ بتانا ہے لرننگ میتھڈ، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔